بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک دعا سے کی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ بہت سمپل دعا ہے جو آپ نماز شب میں بھی پڑھ سکتے۔ اللہم اغفر تو آپ نماز شب میں بولتے ہیں، جتنے مرحومین کے نام لیتے ہیں لینے کے بعد آپ یہ جملہ ضرور بولو کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تمہارا ایک ورڈ سارے مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد کو اس کا ثواب ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نام نہیں لیں گے، جتنے نام لے سکتے اتنے نام لیجئے۔ چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے، اگر آپ 40 لے سکتے، 10 لے سکتے، 20 لے سکتے، جتنے لے سکتے آپ نام، لیکن اس کے بعد یہ جملہ ضرور بولو کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگار تو رحم کر مومنین اور مومنات پر۔ تو جتنے گزر گئے پوری دنیا میں، ان سارے مومنین اور مومنات کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب اسی لیے بھیجنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا اور ان کا ظاہری طور پہ رشتہ ختم ہو جاتا۔ آپ لے کر جا کے آرام باغ میں دفن کیا، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم نے ان کو زمین کے نیچے لیٹا دیا، اب ہمارا اور ان کا ریلیشن شپ ختم ہو گیا۔ نو، ہمارا اور ان کا ریلیشن شپ ختم نہیں ہوا، ظاہری طور پہ ختم ہوا۔ لیکن ایون آپ نماز جب پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز، آج ترجمہ دیکھ لو، جا کے ٹرانسلیشن دیکھ لو جنازے کی نماز کا، لاسٹ میں بیفور اینڈنگ یور پریئر، اس نماز میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، غور سے سنو، کہ پروردگار یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، یہ جو میت ہے، اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھنا، رشتے کو قائم رکھنا، رشتے کو باقی رکھنا۔ کیسے باقی رکھنا؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے۔ یہ وہ خیر، ایصال ثواب ایک خیر ہے جو آپ مرنے والے کو دیتے ہیں۔ ہم خود بول رہے ہیں کہ مولا ہمارے رشتے کو، جو رشتہ ٹوٹ گیا باپ کا بیٹے سے، ماں کا بیٹی سے، مثال دے رہا ہوں، سارے رشتے ٹوٹ جاتے، اس لیے کہ اب کوئی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا مرنے والے سے۔ ہمارا کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ جب تم ایصال ثواب کرو۔ ہمارا لٹرلی کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی گریو پہ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے گریو پہ؟ آپ جاتے ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ پڑھتے، تو وہ آپ کا کانٹیکٹ ہو رہا مرنے والے سے۔ مرنے والے کو بتایا جاتا، اگر آپ اپنے باپ کی گریو پہ جا رہے ہیں، اپنی ماں کی گریو پہ جا رہے ہیں، جب جیسی تم گریو پہ جاتے، باپ کی گریو پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ، ماں کی گریو پہ جانا تو پینتھی بیٹھنا، پیروں کی سائڈ، اور جیسی تم جا کے بیٹھتے اور بیٹھ کے تم فاتحہ پڑھتے، روح کو اطلاع دی جاتی، روح کو انفارم کیا جاتا، اس لیے کہ روح تو وادی السلام میں، لیکن فوراً فرشتے روح کو اطلاع کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری گریو پہ کون آیا۔ تو ماں بھی دیکھ رہی، باپ بھی دیکھ رہا کہ میرے گریو پہ میرا بیٹا آیا، میری بیٹی آئی، میرے گرینڈ چلڈرن آئے، مومنین آئے۔ اور جب آپ کرتے، بیٹا جب جا کے ماں کی گریو پہ یا باپ کی گریو پہ دعا کرتا، فاتحہ پڑھتا، تو اس وقت ماں باپ خوش ہوتے، اس لیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں۔ موت کا ایک پردہ آ گیا، برزخ کا ایک پردہ آ گیا، کہ جس کی وجہ سے ہم، وہ لوگ اس دنیا میں چلے گئے اور ہم اس دنیا میں۔ تو ٹوٹا نہیں ہے، جب تم جا کے وہاں پہ پڑھتے ہو تو بتایا جاتا کہ دیکھو کون آیا ہے، تو ماں دیکھتی اپنے بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا، بیٹی کو دیکھتا، اور جب بیٹا اٹھنے لگتا، اولاد اٹھنے لگتی، تو نیچے سے ماں اور باپ پکارتے کہ میرے لال، او مائی سن، ڈونٹ گو ناؤ، پلیز سٹ فار اے وائل، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کہ میں تم کو دیکھ سکوں۔ آپ دیکھو کتنے مجبور ہو جاتے، کتنے ہیلپ لیس ہو جاتے۔ تو آلویز ٹرائی کرو کہ جب بھی تم جاؤ، whenever you go، جانے کے بعد try to sit more and more and more and more، جتنا پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کے پڑھو۔ وہاں پڑھنے میں کئی چیزیں میں نے بتائی، آپ کے پاس کئی سورے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے، سورہ رحمان پڑھتے، سورہ ملک پڑھتے۔ ابھی آپ نے اس مجلس میں بہت اچھا کیا کہ آپ نے حدیث قصہ پڑھوائی، شب جمعہ ہے، حدیث قصہ کا بہت ثواب ہے۔ حدیث قصہ بھی جب جاؤ اپنے والدین کی لحد پیرنٹس کے پاس جاؤ تو حدیث قصہ وہاں جا کے ضرور پڑھو۔ حدیث قصہ کا ثواب لاسٹ میں، اس لیے کہ ہر لحد، آپ مثال دے رہا آرام باغ کی،
آرام باغ میں ہزاروں گریوز ہیں، ہزاروں گریوز ہیں. وہ ساری گریوز پہ نیچے بندہ ہے اکیلا، اور نیچے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے نا وہ تنہائی کی، لونلینس کی. سب سے زیادہ نیچے جو تکلیف ہے وہ وحشت ہے. اسی لیے ہم پہلی رات کی 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز وحشت، وحشت خبر سب پڑھتے، ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا کے ساتھ. کیوں کرتے ہو وحشت اکبر؟ کیوں پڑھتے کہ نیچے مردے کی وحشت کو ختم. یہ نماز آپ ڈیلی پڑھ سکتے، کوئی مرے نہ مرے. آپ کے پاس کوئی نیوز نہیں ہے بامبے میں کہ کوئی مر گیا، لیکن انڈیا میں، دنیا میں کوئی نہ کوئی مومن تو مرا ہوگا. کسی کی تو آج پہلی رات ہوگی، اس کے لیے آپ یہ نماز پڑھیں. اس کا ثواب اتنا بتایا گیا کہ آپ مثال کے طور پہ آج کی رات آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، وحشت خبر. آپ کی نیت یہ ہونا کہ اگر آج پوری دنیا میں کسی مومن کی یا کسی مومنہ کی پہلی رات، اس کو اس کا ثواب پہنچے، اس نماز کا ثواب ان کو پہنچے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 1000 لوگ، مثال دے رہا ہے، 1000 لوگوں کی آج پوری دنیا میں آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو، تو وہ 1000 کو ثواب پہنچے گا. 1000 مومنین اور مومنات کو اس کا ثواب پہنچے، تو وہ 1000 آپ کے حق میں دعا دیں گے. اس لیے کہ آپ کسی کو نہیں جانتے، وہ 1000 آدمی کو آپ نہیں جانتے. آپ بامبے میں رہتے، اب پورے انڈیا میں، پورے دنیا میں 1000 آدمی کی آج پہلی رات ہے، تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا، لیکن آپ نے پڑھی تو جب اس کی لہد میں ثواب جاتا، اس کی خبر میں جب نیکیاں پہنچتی، اس کی خبر میں جب گفٹ پہنچتا، تو ایک نور کا تشت لے کے فرشتے جاتے اور جا کر اس مرحوم کو دیتے کہ تیری وحشت کے لیے فلاں مومن نے یا مومنہ نے بامبے میں یہ 2 رکعت نماز پڑھی، جس کا ثواب اللہ نے تجھے بھیجا ہے، گفٹ بھیجا ہے. تو وہ مردہ اس مومن کو اور اس مومنہ کو دیکھتا جو اس کے لیے خیر کر رہا، وہ وہاں سے دعا دیتا کہ پروردگار یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرا کوئی کزن نہیں ہے، یہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ میری کوئی بہن نہیں ہے، اس نے مجھے گفٹ بھیجا، اللہ تو اس کی لہد میں رحمتوں کو نازل کر. تو دوستو اگر تم مثال کے طور پہ آج سے شروع کیا، 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد اگر تم کو موت آئے اور تم کو جب لے کے جا کے دفن کریں گے، جب تم کو لے کے جا کے دفن کریں گے، کوئی تمہاری لیے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن یہ جو 20 سال تم نے مومنین اور مومنات کے لیے نماز وحشت خبر پڑھی ہے، تو اس کا سارا ثواب تم کو اللہ پلٹا دیتے کہ تم نے دوسروں کے لیے پڑھی تھی، اب یہ ثواب تو لے لے، تمہاری لہد کی وحشت دور ہوتی. یہ بہترین گفٹ ہے، اگر تم روز پڑھو تو اس سے بہتر نہیں ہے. لیکن نیت یہ کرنا کہ پوری دنیا میں کوئی مولا کا چاہنے والا، کوئی امام علی کا شیعہ، کوئی عزادار حسین دنیا سے گیا ہے، میں نہیں جانتا، اس کو اس کا ثواب دے دے. پروردگار کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ کون گیا، کون مرا، کس کی پہلی رات ہے. تو تم جب دوسروں کے لیے کرتے ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، تو اللہ تمہارے اوپر وہ ساری رحمتوں کا نازل کرتا. تم مرنے کے بعد تو جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں تم کو اس کا ثواب اتنا ہے. کتنے ایسے پرابلمز ہوں گے، کتنی ایسی مصیبتیں ہوں گی کہ جو تم سے دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا. کوشش کرو گے، اور جیسے عیسیٰ نے ثواب آپ کر رہے، یہ گفٹ ہے، آپ دوسروں کو دے رہے، آپ دمانی فیملی کو دے رہے، یہ جتنے ویرانی فیملی ہے، جتنی فیملیز کو آپ دے رہے. آج آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ویرانی فیملی، مثال دے رہا، ویرانی فیملی میں جتنے مرحومین ہیں، مرچنٹ فیملی میں جتنے مرحومین ہیں، دمانی فیملی میں جتنے مرحومین ہیں، وہ ساری فیملیز کو آج یہ مجلس حسین کا ثواب، ان کو پتہ نہیں کہ 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، ان سب کو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ ملے گا، ایک کو کم ملے گا. اللہ کا کرم اتنا غیر حساب ملتا ہے. اللہ بانٹتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا. اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، بلکہ عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری کرتا. اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے. استغفار کرو، کثرت سے معافی مانگو، کثرت سے. آپ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، آپ ایک کام یہ کر سکتے، بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے، آپ بولتے رہو اللہ تو مجھے معاف کر دے. اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو، کوئی زبان میں بولو، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے آہستہ بولو، زور سے بھی نہیں بول سکتے، آہستہ بولو. کبھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے شرمانا نہیں. وہ اس کی بارگاہ میں سب نے معافی مانگی، اور
جب معافی انسان مانگتا ہے، جب کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ ہمارا غرور بھی ٹوٹتا ہے، جو ہمارا ایگو ہے نا وہ بھی ٹوٹتا ہے. when you say sorry، اور تو سوری یہ آپ کسی بندے کو نہیں بول رہے، آپ سوری اللہ کو بول رہے. تو کثرت سے شب جمعہ کے اعمال میں بتایا گیا کہ کثرت سے استغفار کرو. اس لیے کہ دعائے کمیل میں شب جمعہ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں، میرا مولا کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ مولا کے جملے جو دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں ہے. سوچو امام علی علیہ السلام بول رہے مولا کے تعلق سے، میرے مولا امام علی علیہ السلام کے تعلق سے بولنا کفر ہے، سوچنا گناہ ہے، گناہ کا تصور کرنا گناہ ہے. میرا مولا وہ کریم، وہ ہستی ہے اللہ کی، وہ بندہ ہے اللہ کا کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو مجھے میری بخشش ہو جائے. اگر علی کا نام میرے کفن پہ لکھ دیا جائے یا علی مدد تو میری بخشش ہو جائے. مولا کا نام وہ ہے، مولا اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، کوئی غلط نہیں سمجھنا کہ مولا نے اپنے لیے کہا. مولا نے ہم کو درس دیا، ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو درس دیا، ان سے محبت کرنے والوں کو درس دیا، محبت کا دم بھرنے والوں کو درس دیا کہ دیکھو میں اللہ کی بارگاہ میں علی جیسا بندہ ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کے معافی مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوگا؟ آپ انصاف سے بولو، ہم کتنی دفعہ آج میں استغفار کیا، صبح سے کتنی مرتبہ میں نے بولا اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. This is the biggest problem in our life کہ we don't say sorry. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں بولتا، کثرت سے بولو، روز کم از کم ایک تسبیح پڑھو، کم از کم 18 مرتبہ دن میں بولو استغفر اللہ ربی. ہر نماز عصر کے بعد when you say your عصر نماز، عصر کی نماز کے بعد 70 times بولو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اگر تم بولو گے ہر روز عصر کی نماز کے بعد 70 times تو اللہ تمہارے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا ایک ہی لمحے، ایک ہی سیکنڈ. آپ سوچ رہے کتنا بڑا سوال. اب آپ ایک چیز یاد رکھو، جو بھی پرابلم ہے نیچے گریف کے اندر وہ ہمارے گناہوں کا پرابلم، ادروائز تو سوائے رحمت کے کچھ نہیں. اللہ صرف رحمت کو نازل کرتا، اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو، رحم کو واجب کر دیا جبکہ اس کو ضروری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کثرت سے سوری بولنا یہ افضل ترین عبادتوں میں سے عبادت بتائی گئی کہ اس سے اچھی کوئی عبادت نہیں. تو آپ کچھ بھی کرو، صرف بیٹھ کے یہ بولو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. جب تم معافی مانگتے رہو گے نا تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی. ہر دعا سے پہلے جب بھی whenever you say something, whenever you ask something to your Allah, whenever you ask something, آپ جو چاہے مانگو اللہ سے، تو اس وقت تم یہی بولو before asking anything, just say Allah I'm sorry, I'm sorry, please forgive me, please forgive me. اس کے بعد اپنی حاجت کرو. یہ دعائے کمیل کا طریقہ ہے. دعائے کمیل میں میرے مولا نے آپ کو طریقہ بتایا کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہیے، کیسے اپنی دعا کو پورا کرنا چاہیے. پہلے اس کی تعریف کرو، پہلے اس کو پریز کرو. تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے. اس کے بعد بولو اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. پھر اپنی حاجت کو پیش کرو. اس کے بعد دیکھو تمہاری دعا قبول کیسے ہوتی ہے. جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنے تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں، وہ سارے ہرڈلز دور ہوتے. ایسا تم نکل جاؤ گے. تو بس یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ جتنی استغفار کرو گے اتنا اس کی بارگاہ میں قریب ہوگے. You will get close to your Allah when you say sorry. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.